الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، آج کا ہمارا موضوع ہوگا آقا کریم کی پیاری پیاری سنت مسواک، کہ یوں تو اس کے بہت سے دینی اور دنیاوی فوائد ہیں، لیکن اس مجلس میں ہم وہ فوائد بیان کریں گے کہ جو 3 جلیل القدر اصحاب سے ثابت ہیں۔ ان 3 جلیل القدر اصحاب میں امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مسواک سے قوت حافظہ بڑھتی ہے۔ تو اس دور میں آپ کو ہر شخص قوت حافظہ کے بارے میں شکایت کرتا نظر آئے گا کہ جناب کوئی چیز یاد نہیں رہتی، قوت حافظہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو میں ان کو مشورہ دوں گا کہ آقا کریم کی پیاری پیاری سنت مسواک کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے، تو اس سے آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ بتایا کہ درد سر اس سے دور ہوتا ہے اور سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے۔ تو اس دور میں یہ بیماری بھی عام ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے جناب سر درد ہے، سر میں درد رہتا ہے، سر وزنی رہتا ہے۔ اس طرح کے مسئلے مسائل، ان کا حل بھی یہی مسواک ہے۔ اور تیسرا انہوں نے بتایا کہ اس سے بلغم دور ہوتا ہے، کہ وہ شخص کہ جس کا مزاج بلغمی ہو یا جس کو بلغم کی بیماری ہو، تو اس کو چاہیے کہ مسواک کو لازمی پکڑے، تو کریم رب کرم فرما کے اس کی بیماری کو دور فرما دے گا۔ اس کے علاوہ فائدہ بیان کیا کہ اس سے نظر تیز ہوتی ہے۔ تو موجودہ دور میں ہر دوسرے شخص کو دیکھیں گے کہ چشمہ لگائے ہوئے ہے، نظر کے کم ہونے کی شکایت کر رہا ہے۔ تو اس کا حل بھی آقا کریم کی اس پیاری پیاری سنت کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس سے معدہ تندرست رہتا ہے اور ہاضمہ یہ درست، اور انسان حشاش و بشاش رہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس سے عقل بڑھتی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں ذی عقل ہوں، تو اس لیے آقا کریم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اپنی عقل بھی بڑھائیے اور سنت کو بھی زندہ کیجیے۔ پھر فرمایا کہ بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس دور میں اس طرح کے کئی کیس سامنے آتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا، پھر اس کے بعد 4 سال گزر گئے، 6 سال گزر گئے، حتیٰ کہ 12 سال گزر گئے، دوسرا بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس مسئلے کا حل بھی آقا کریم کی اس سنت میں رکھ دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ اس سے بڑھاپا دیر میں آتا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری جوانی سدا بہار ہو اور بڑھاپا دیر سے آئے۔ اب جو شخص چاہتا ہے کہ میری جوانی دیر پا رہے اور بڑھاپا دیر سے آئے، تو اسے چاہیے کہ سنت تو لازمی پکڑ لے۔ پھر فرمایا کہ اس سے پیٹھ مضبوط ہوتی ہے اور
آج کل ہر شخص آپ کو یہ کہتا نظر آئے گا کہ جی کمر میں درد رہتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے۔ تو ان تمام مسائل کا حل بھی اسی آقا کریم کی سنت میں رکھ دیا گیا۔ ایک بزنس مین ہے، وہ مختلف ملکوں کا دورہ کرتے رہتے ہیں، تو ان سے ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنا ایک بڑا عجیب ہی واقعہ بیان کیا۔ کہنے لگے میں مختلف ممالک میں جاتا رہتا ہوں، تو ایک مرتبہ سوئٹزرلینڈ چلا گیا، وہاں پر میری ملاقات ایک نو مسلم سے ہوئی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ میں نے ان کو مسواک کا یہ تحفہ اس کو جب سامنے رکھا تو اس نے اسے اٹھا کے چوما، پھر اس کے بعد اپنی آنکھوں سے لگا لیا اور کہنے لگا کہ جب میں مسلمان ہوا تھا تو میرے بھائیوں نے مجھے یہ تحفے میں دی تھی، اور اب تقریباً 2 انچ کے برابر میرے پاس مسواک موجود ہے، اور میں خوف کھا رہا تھا کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ دوبارہ تحفے میں دے دی۔ پھر انہوں نے اپنے واقعہ بیان کیا کہ میں دانتوں اور مسوڑوں کے مرض میں مبتلا تھا۔ یہاں کے سب ڈسٹنس یہ جتنے بھی دانتوں کے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس گیا، علاج کروایا، لیکن کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہوا۔ پھر میں مسلمان ہو گیا اور میں نے یہ مسواک استعمال کرنا شروع کر دی۔ تو میں نے تقریباً 4 یا 5 دن جب باقاعدگی سے استعمال کیا تو میرا وہ مرض آہستہ آہستہ دور ہونے لگا۔ پھر میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جاتا ہوں، تو ڈاکٹر چیک کرنے کے بعد اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے وہ جو دوائی آپ کو دی تھی وہ تو کم از کم 3 ہفتوں میں اس مرض کو اس طرح کنٹرول کرتی کہ جس طرح آپ کنٹرول ہو چکا ہے، تو آپ یاد کریں آپ نے کوئی اور کچھ کام کیا ہو۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں نے مسواک باقاعدگی سے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ کریم رب ہمیں اپنے پیارے محبوب کی اس پیاری پیاری سنت کو زندہ کرنے کا شرف عطا فرمائے، کیونکہ اس دور میں اگر کوئی آقا کریم کی ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرے تو کریم رب اسے 70 مجاہدین کا، 70 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کریم رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے پیارے محبوب کی یہ پیاری پیاری سنت ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ والمبین۔